بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والآخرين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والإبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية وجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية بأمر الله صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على قومه الظالمين أما بعد فقد وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدقا عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی معزز قابل احترام واجب الاحترام مومنات محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مومنات کی خدمت میں میری طرف سے تعزیت اور امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم سب کی طرف سے تعزیت۔ ظاہر ہے کہ محرم الحرام کا 1442 ہجری اور 2020 کا یہ ماہ محرم ہے، اور اس محرم کی کچھ نوعیت اس طرح سے ہے کہ اس سال ہمیشہ کی طرح جس طرح ہم ماہ اذا کو منایا کرتے تھے، ظاہر ہے کہ وہ حالات نامساعد حالات کی بنا پر اس سال اس طرح سے یہ مجالس اذا منعقد نہیں ہو رہی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایک طرف اگر ہمارا دل اداس ہے اور دل غمزدہ ہے، یقیناً اس وقت آپ سب کو جعفری سینٹر میں جس طرح سے اجتماع ہوتا تھا اور جس طرح سے مجلس اذا منعقد ہوتی تھی، آپ سب کو یاد آ رہا ہوگا، فرش اذا بھی یاد آ رہا ہوگا، مومنین و مومنات کے سے جو ایک ملاقات کا ایک بہانہ بھی مل جاتا تھا، اور ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کی زیارت بھی نصیب ہوتی تھی۔ تو وہ حالات اس وقت نہیں ہیں، اور یقیناً اس وقت بہت سی میری بہنوں کی آنکھوں کے اندر اشک بھی آ رہے ہوں گے کہ خدایا یہ کیسی مصیبت ہے اور یہ کیسا وقت ہے کہ ہم مجلس اذا کو اس طرح سے انجام نہیں دے رہے جس طرح سے ہمیں انجام دینا چاہیے تھا، یا جس طرح سے ہم ہر سال انجام دیا کرتے تھے۔ مگر جہاں ایک طرف
قلب کے اندر شکستگی پائی جاتی ہے، جہاں ایک طرف افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے اور دل رنجیدہ ہے، وہاں دوسری طرف اس بات کو سوچ کر قلب مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے امام سے نزدیک ہو رہے ہیں، ہم اپنے امام سے قریب ہو رہے ہیں۔ تو کیونکہ آج جو پہلی مجلس ہے اور اس مجلس میں ہم اپنے عنوان کا بھی آپ کو بتائیں گے کہ ہم کس عنوان کے اوپر مجلس سے خطاب کرنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے کچھ ایسی باتیں جو انتہائی ضروری ہیں اور ہمیں یہ حکم ہے کہ ان باتوں کو ضرور مجلس سے پہلے بیان کیا جائے۔ وہ عموماً دوسرے چینل سے بیان کی جا چکی ہیں اور اپنی بھی مختلف میٹنگز میں یہ باتیں ہو چکی ہیں، لیکن صرف اور صرف سرسری انداز میں چند جملے کہ جس طرح ہم ان مجالس عزا کو منعقد کر رہے ہیں، تمام بہنوں سے جو اپنے گھر میں بیٹھ کر اس مجلس کو سماعت فرما رہی ہیں، میری گزارش ہے کہ فرق نہیں لگے گا آپ کو۔ ابھی جیسے مرثیہ ہو رہا تھا ہمارے ہاں، ہماری خواتین جس طرح سے مرثیہ پڑھ رہی تھیں، سوز سلام پڑھ رہی تھیں، آپ کے ہاں بھی جس طرح سے سوز و سلام ہو رہا تھا اور مرثیہ وغیرہ سب نے پڑھا ہوگا، آپ پڑھیں، مرثیہ پڑھیں، سلام پڑھیں، اور اس کے ساتھ ہی فرش بچھائیں اور دوسری باتوں کی طرف، جس طرح مجلس کے تقدس کا خیال کرتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ جب سب ہو جبھی جناب سیدہ آئے، نہیں، جب فرش ہوتا ہے جب جناب سیدہ آتی ہے، تو جب فرش بچھا لیا آپ نے تو جناب سیدہ تشریف لے آئیں، تو مجلس کے تقدس کا خیال رکھیں اور غیر ضروری باتوں سے پرہیز کریں، تو انشاءاللہ وہ ماحول بھی بنے گا اور آپ محسوس کریں اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھنے کی، اور ڈوب جائیں اس منظر میں جو کربلا کا منظر تھا، ڈوب جائیں اس منظر میں جو حسینی قافلے کا منظر تھا، جس قافلے کی رہنمائی، جس قافلے کی رہبری حسین ابن علی کر رہے تھے، اس قافلے میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش کریں۔ اور ظاہر ہے کہ اس سال ہم اس سوچ کے ساتھ اور اس بصیرت کے ساتھ اس قافلے کے اندر داخل ہونے کی کوشش کریں گے اور معرفت کے ساتھ انشاءاللہ بمعرفت مجالس عزا کو انشاءاللہ منعقد کریں گے۔ درود بھیجیے گا ایک مرتبہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے ہم یہ عرض کریں کہ اللہ رب العالمین پروردگار جو بے نیاز ہے، اس کی ذات یقیناً ایسی ذات ہے کہ جس نے کائنات کو خلق فرمایا اور کائنات کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا، اور اس کے بعد اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اس پروردگار نے ہدایتوں کے سلسلے کو جاری و ساری فرمایا، اور یہ ہدایت ظاہر ہے کہ کتابی شکل میں پروردگار عالم نے نازل فرمائی، اور ہر دور میں، ہر زمانے میں رب العالمین نے انبیاء اور مرسلین کے سلسلے کو قائم و دائم رکھا، اور ظاہر ہے کہ یہ انبیاء اور مرسلین ہی ہیں جو ہمیں صراط مستقیم کا بتا دیتے ہیں، ہمیں صراط مستقیم سے آگاہ کرتے ہیں اور ہمیں اس راستے کا تعین، منزل کا تعین کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ تو چنانچہ ہم نے جو اپنی مجالس کا عنوان رکھا ہے وہ ہے صراط مستقیم۔ صراط مستقیم ظاہر ہے کہ ہم مسلمان روزانہ اپنی نماز میں جب سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم دعا کر رہے ہیں پروردگار سے، حمد ہے اس پروردگار کی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ ظاہر ہے سبھی اس کے ترجمے سے اس سے آگاہ ہیں، اور جب ہم رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ سورہ حمد ہی کی جو اس کی جو ثنا ہے، سورہ حمد کی جو خاصیت ہے کلام مجید میں، وہ سورہ حمد کو ایک علیحدہ سے ہی مرتبہ حاصل ہے۔ سورہ حمد وہ سورہ ہے کلام مجید کا جو 2 مرتبہ نازل ہوا، ایک مرتبہ مکے میں نازل ہوا اور دوسری مرتبہ مدینے میں نازل ہوا۔ اس کے علاوہ سورہ حمد کی خصوصیت یہ ہے کہ سب سے زیادہ نام سورہ
حمد کے ہی ہیں. جتنے سورے ہیں کلام مجید میں، جیسے سورہ دہر ہے، سورہ دہر کو سورہ دہر بھی کہا جاتا ہے، سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے. اسی طرح سے سورہ رحمان کو عروس القرآن بھی کہا جاتا ہے، سورہ رحمان بھی کہا جاتا ہے. سورہ یاسین قلب قرآن ہے. اسی طرح سے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا گیا، یعنی کتاب کی ماں، یعنی ایسا درجہ کہ جس نے ہر چیز کو اپنے اندر سمیٹا ہوا ہے. اور پھر یہاں ظاہر ہے کہ فضائل کے وہ جملے عرض کر دیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک مرتبہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم تفسیر فرما رہے تھے، اور پوری رات گزر جاتی ہے، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، اور جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ سورہ حمد کے بسم اللہ میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ کے نقطے میں ہے، بائے بسم اللہ میں ہے. اور پھر ارشاد فرماتے ہیں میں وہ نقطہ ہوں جو بائے بسم اللہ کے نیچے ہے. تو گویا کہ حمد کی جو خاصیت ہے، حمد کے لیے ظاہر ہے کہ ہم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چاہنے والے، علی سے محبت کرنے والے، علی کی فضیلتوں کا تذکرہ کرنے والے، ظاہر ہے کہ نماز میں جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ قربت پیغمبر، قربت خداوندی، قربت ائمہ اطہار اور لقاء پروردگار ہمیں حاصل ہوتی ہے. تو یہ جو سورہ ہے، یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن ایسی کتاب ہے، کلام مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے لیے دنیا کی تمام اشیاء کا احاطہ جو ہے وہ اس کتاب کے اندر کیا گیا ہے. اور پھر خود رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یخشون ربهم ثم تعلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذالک خود اللہ یہدی بہ من یشاء. جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان پر اس کلام کو سن کر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے. جو لوگ اپنے رب العالمین کے اس کلام کو سنتے ہیں وہ اس کے خوف سے کانپنے لگتے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل ذکر خدا کے لیے نرم ہو جاتے ہیں. پہلے کب کبھی طاری ہوتی ہے اور اس کے بعد ان کے دل جو ہے وہ ذکر خدا کے لیے نرم ہو جاتے ہیں. یہ خدا کی ہدایت ہے، اس کے ذریعے سے جس کی چاہے رہنمائی فرماتا ہے. قرآن مجید کی آیات میں وہ آفاقیت اور وہ ہماگیری پائی جاتی ہے کہ زمان و مکان پر اس کا ایسا کنٹرول ہے کہ وارث قرآن اگر چاہے تو اس کی آیات کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلا سکتا ہے، زمین کے فاصلوں کو طے کر سکتا ہے، تحیل عرض کر سکتا ہے، وہ جو چاہے سمندروں کو تسخیر کر سکتا ہے، سمندروں کے اندر اتر سکتا ہے، کوہسار کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے وارث قرآن. کیونکہ اس کی جو ہماگیری ہے، کلام مجید کی جو ہماگیری ہے وہ اتنی زیادہ ہے اور اس قدر پھیلی ہوئی ہے، اور اس کی آفاقیت اس قدر پھیلی ہوئی ہے کہ وارث قرآن جو کلام مجید کے مفاہیم کو جانتا ہے اور اس کے رموز سے واقف ہے. رموز کیا ہے؟ راز ہیں. جو اس کے راز سربستہ سے واقف ہے وہ اگر چاہے تو پہاڑوں کو چلا سکتا ہے. یعنی وہ پہاڑوں کو چلا سکتا ہے، جبکہ سورہ حشر میں رب العالمین یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے، اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو تم یہ دیکھتے کہ وہ خدا کے خوف سے جھک گئے ہیں، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، وہ جھک گئے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے خدا کے خوف سے کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے لیے آمادہ ہیں. تو یہ ایک طرف رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو وارث قرآن جو ہیں وہ زمین کے فاصلوں کو طے کر سکتے ہیں اور پہاڑوں کو چلا سکتے ہیں. دوسری طرف جب رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے سورہ حشر میں کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ وارث قرآن کا کام کیا ہے، وارث قرآن کون ہو سکتا ہے، وارث قرآن کی صفات کس کے اندر ہو سکتی ہیں. ظاہر ہے کہ اسی کے اندر ہو سکتی ہیں کہ جو راسخون فی العلم ہے، جس کے لیے خود پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے
کہ وہ تم جو کچھ جانتے ہو وہ کلام مجید سے پوچھو، اگر نہیں جانتے تو راسخون فی العلم، جو راسخون فی العلم جو علم رکھتے ہیں، جو راز سربستہ سے آگاہ ہیں، ان سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ جب وہ راز سے واقف ہیں تو وہ پہاڑ بھی چلا سکتے ہیں اور زمین کے فاصلوں کو طے بھی کر سکتے ہیں۔ تو اب ان ہادیان وارث کتاب کو، وارث کتاب جو ہیں یہ وارثان کتاب ہیں، انہی کو راسخون فی العلم کہا گیا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ کتاب معانی میں امام جعفر صادق علیہ السلام، درود بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام پر، محمد، چھٹے امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی معرفت کا راستہ ہے اور صراط کی دو قسمیں ہیں۔ پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ صراط مستقیم ہے کیا۔ تو ہمارے امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ صراط کے دو معنی ہیں، ایک جو ہے وہ صراط دنیا اور ایک ہے صراط آخرت۔ ایک صراط دنیا ہے، دوسری صراط آخرت ہے۔ صراط دنیا سے مراد امام ہے، جس کی اطاعت فرض قرار دی گئی ہے، جس نے دنیا میں امام کی معرفت حاصل کی ہو اور ان کے نقش قدم پر چلا ہو۔ اور دوسرے صراط آخرت ہے۔ صراط آخرت یعنی پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزر جانا۔ صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ بچوں کا کوئی سبق تھا کہ جسے ہمیں بتایا گیا تھا کہ صراط جو ہے وہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، نہیں، یہ ہمارے امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ صراط سے مراد جو آخرت کا جو صراط ہے، پل صراط ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اب ہم دیکھیے کہ ہم تھوڑا سا اس منزل سے آگے بڑھتے ہیں، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ایک قول کی طرف آپ کی توجہات مبذول کرانا چاہتی ہوں۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم کے معنی ہے کہ تو اپنی توفیقات کو ہمیشہ، اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار تو اپنی توفیقات کو ہمیشہ ہمارے شامل حال رکھ۔ اگر توفیق چھن جائے، جو آسمان سے، یہ حدیث ہے کہ آسمان سے جو چیز سب سے زیادہ قیمتی نازل ہوتی ہے، گزشتہ سال جب میں آپ کے ہاں اٹلانٹا میں عشرہ پڑھ رہی تھی تو یہ سوال بھی کیا تھا کہ آسمان سے نازل ہونے والی جو سب سے بہترین چیز ہے، سب سے اعلیٰ چیز ہے، وہ کیا ہے؟ توفیق ہے۔ وہ توفیق ہے جو سب سے بہترین ہے۔ تو جب نماز صبح کی کو ادا کریں تو اللہ سے جو آپ جہاں اپنے رزق کے لیے دعائیں مانگتی ہیں، جہاں آپ اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگتی ہیں، اپنی صحت و سلامتی کے لیے دعا مانگتی ہیں، دوسروں کی صحت و سلامتی کے لیے دعا مانگتی ہیں، تو وہی اللہ سے کیا دعا مانگیں؟ سب سے اہم چیز ہے جو اللہ سے مانگی جائے، امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ توفیق ہے۔ امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے پروردگار توفیق کو ہمارے شامل حال رکھ۔ اگر توفیق کو ہم سے لے لیا گیا اور توفیق ہم سے جدا کر دی گئی تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم جو عبادت کو انجام دے رہے ہیں، اس وقت جو آپ فرش عزا پر بیٹھی ہیں اور اس وقت آپ جو مجلس عزا میں ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے لیے آپ کی آنکھ سے آنسو نکل رہا ہے یا دل آپ کا رنجیدہ ہے، یہ سب کچھ توفیق کے بنا پر ہے۔ توفیق کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے، یہ سب کچھ توفیق کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ یہ سب کچھ کرنے کے اہل قرار پائے ہیں۔ اگر رب العالمین کی توفیق شامل حال نہ ہوتی تو ہم برباد ہو جاتے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار پلک جھپکنے کے، یعنی ایک انسان ایک لمحے کے اندر اپنی پلک کو جھپکتا ہے، بی بی کہتی ہیں، دعا مانگتی ہیں پروردگار سے، کہتی ہے میرے مالک پلک جھپکنے کے زمانے میں بھی تو مجھ سے غافل نہ ہونا، مجھ سے غفلت نہ کرنا۔ یعنی انسان جو پلک جھپکتا ہے، اگر خدا غافل ہو جائے، خدا نخواستہ، یا ہم سے منہ موڑ لے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو جناب زہرا ارشاد فرماتی ہیں کہ پروردگار پلک جھپکنے کے برابر بھی تو مجھ سے غافل نہ ہونا، مجھے نظر انداز نہ کرنا، مجھے چھوڑنا نہیں، مجھے میرے حال پہ نہیں چھوڑنا۔
बीवी कहती है मुझे पलक झपकने के बराबर भी मुझे मेरे हाल पे नहीं छोड़ना, क्योंकि हम जो है ना, हालांकि बीवी जाहिर है कि बीवी नफ्स तैयबा की माहिर थी, मालिक थी, और जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए बाईद है कि हम ऐसी बात उनके लिए कहे, मगर जनाब ज़हरा हमसे ये इरशाद फरमा रही हैं, हमें ये बता रही हैं कि हम ये सोचें कि एक लम्हे के लिए भी अगर परवरदिगार ने तौफीक को हमसे ले लिया और तौफीक हमसे छीन ली गई, तो हम कहाँ जाएंगे? हम बर्बाद हो जाएंगे, हम तबाह हो जाएंगे, हमारे लिए तबाही है। तो अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं कि तौफीकात को हमेशा मेरे शामिल हाल रख, जिनके सबब हमने अपनी गुज़िश्ता जिंदगी में तेरी इताअत की है, इसी तरह हम आइंदा जिंदगी में भी तेरे इताअत गुजार और फरमा बरदार रहेंगे। सिरात मुस्तकीम, नहनु अला सिरातिल मुस्तकीम। अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं कि हम हैं वो सिरात मुस्तकीम, हम हैं वो सीधा रास्ता। इसलिए कि जाहिर है कलाम मजीद में जो आयात हैं, कुछ महकम हैं, कुछ वाज़े हैं, कुछ मुतशाबे हैं, यानी जिनके अंदर कुछ पेचीदगी पाई जाती है, जो तशरीह तलब हैं। तो तशरीह तलब आयात को जानने के लिए हमें किसकी तरफ रुजू करना पड़ेगा? हमें इनकी तरफ रुजू करना पड़ेगा। ये हमें बताएंगे ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये अच्छा है, ये बुरा है। ये नुमाइंदगाने इलाही हैं, इलाही नुमाइंदे हैं, और इलाही नुमाइंदे के लिए ये लाजिम है कि वो हमें बताए कि रास्ता किस तरफ जाता है, सीधा रास्ता कौन सा रास्ता है। तो सिरात मुस्तकीम का पता अगर पूछना है तो मौलाए मुश्किल कुशा अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की तरफ हमें रुजू करना पड़ेगा। हमें अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत का इकरार करना पड़ेगा। हमें अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की इमामत का इकरार करना पड़ेगा, उनकी शुजाअत का इकरार करना पड़ेगा, उनकी अदालत का इकरार करना पड़ेगा, इसलिए कि ये वो है, ये मानना पड़ेगा कि ये हादियाने आलम है, ये हिदायत करने वाले हैं, और जो हिदायत करने वाला होता है, जिसके हाथ में परचमे हिदायत होता है, वो यकीनन गुमराही की तरफ नहीं लेकर जाता, क्योंकि उसे निशाने मंजिल का पता होता है। जब निशाने मंजिल का पता है कि किस निशान तक हमें पहुंचना है, मंजिल कहाँ है। अब दुनिया में देखिए, दुनिया में ऐसे कितने अफराद हैं कि जो मरते वक्त, अब हम ये कह नहीं सकते, लेकिन आप सब जानती हैं कि कौन था जिसने ये कहा अपनी मौत के वक्त, ये कहा कि काश के मैं मेंगनी होता, काश के मैं जानवर का फुजला होता, काश के मैं मट्टी होता, ताकि मैंने वो जो किया है वो ना किया होता, और मरते वक्त अफसोस ना मलता, कफे अफसोस ना मलता। तो वो रहबर है, दुनिया उन्हें रहबर मान रही है, मुसलमानों के खलीफा हैं, मुसलमान उन्हें रहबर मान रहे हैं, जिन्हें अपने लिए निशाने मंजिल तय्युन करने का पता नहीं है, जो मरते वक्त ये कह रहे हैं कि हम कामयाब नहीं हुए, जो कफे अफसोस मल रहे हैं, और हम उस सिराते मुस्तकीम के मानने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह उस मौलाए कायनात के मानने वाले हैं, जो अपनी शहादत के वक्त, ज़रबत लगते वक्त ये कह रहा है, फुस्तो में रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब दुनिया से जा रहा हूँ। जो अपनी कामयाबी का यकीन रखता है, वही तो निशाने मंजिल पर लेकर जाएगा ना, वही तो हमें मंजिल तक लेकर जाएगा ना, वही तो हमें पता देगा कि ये मंजिल है, यहाँ तक तुम्हें पहुंचना है। और फिर एक और हदीस में आपके सामने बयान फरमा दूं कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम, फरमाते हैं रसूल खुदा कि या अली, पुले सरात पर मैं और तुम बैठे होंगे, हम और तुम बैठे होंगे, और लोग आएंगे तो जो सिराते मुस्तकीम दुनिया में समझ चुका होगा वही होंगे कि जो वहां पर उसको पुले सरात से बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार की धार से ज्यादा तेज है, मगर वही है जो उस रास्ते पर लेकर जाएंगे और हमें उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जिस मुकाम के हम दुनिया में मुतमन्नी है, जिस मुकाम के लिए हम अल्लाह से चाहते हैं कि परवरदिगार हमें वो मुकाम अता फरमा। अब देखिए सिराते मुस्तकीम है क्या, दुनिया में सिराते मुस्तकीम क्या है। दुनिया में सिराते मुस्तकीम तफसीर इमाम हसन अल अस्करी के मुताबिक दुनिया में सिराते मुस्तकीम इमाम के अलावा कोई और नहीं है, कोई और है ही नहीं। दुनिया में जो है वो सिराते मुस्तकीम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इमाम है, हमारा और आपका इमाम है। अब जो जिसको अपना इमाम माने, जो जिसको अपना रहबर माने, जो जिसको अपना हादी माने, अभी मैंने आपके सामने अर्ज किया कि हादी वही है जिसको निशाने मंजिल पता हो।
دیکھیے جب ہم قافلہ لے کر جاتے ہیں نا، کربلا جب جاتے ہیں یا مدینہ جاتے ہیں یا خانہ کعبہ جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو قافلے ہوتے ہیں، اور قافلوں میں جس کو فلیگ دیا جاتا ہے، ہوتے ہیں نا فلیگ لے کر چلتے ہیں لوگ، آگے چل رہے ہوتے ہیں، قافلہ سالار ہوتے ہیں، جس کو فلیگ دیا جاتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ مجھے کدھر جانا ہے۔ اب جو پہلی مرتبہ جانے والا ہے، جو اس راستے پہ کبھی آیا ہی نہیں ہے، جس کو اس راستے کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہے، آپ یہ کہیں گی کہ اسے یہ علم دے دیا جائے؟ ظاہر ہے اسے کچھ نہیں معلوم، اسے یہ نہیں معلوم کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے، اسے نہیں معلوم مقام علی اکبر کہاں ہے، جو اگر وہ مدینہ میں ہے، اگر وہ ایران میں ہے، جس جگہ پر بھی ہے اسے معلوم ہی نہیں ہے، وہ کبھی آیا ہی نہیں ہے ان زیارات کے مقام پر۔ تو ظاہر ہے کہ جو سالار قافلہ ہے وہ علم کس کو دے گا، وہ جھنڈا کس کو دے گا، وہ فلیگ کس کو دے گا؟ وہ اس کو دے گا جسے منزل کا پتا ہو، جو صحیح منزل تک قافلے والوں کو پہنچا دے۔ تو مومنات محترم، خیبر میں اللہ کے رسول نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے یہ علم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھوں میں دیا تھا کہ یہ وہی ہے کہ جو جنگ میں بھی کامیاب ہے، جو بزم میں بھی کامیاب ہے، جو ممبر پر بھی کامیاب ہے، جو گھر میں بھی کامیاب ہے، جو گھر کے باہر بھی کامیاب ہے۔ یہی ہے وہ فلیگ، یہی ہے وہ علم جو آنے والی امت کو صراط مستقیم کا پتہ دیتا رہے گا۔ یہی ہے وہ علم، یہی ہے وہ نشان ہے، جھنڈا ہے، فلیگ ہے۔ یہ وہ نشان ہے کہ جو پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں میں دیا، اور نہ صرف یہ کہ ایسے ہی دے دیا، نہیں، ایسے ہی نہیں دیا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تو وہاں موجود بھی نہیں تھے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تو وہاں پائے بھی نہیں جاتے تھے۔ رسول خدا آواز دیتے ہیں، رسول خدا پکارتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ وہ جو ہادی ہے، وہ جو ہدایت کرنے والا ہے، وہ جو مرسل اعظم ہے، جس کے پاس کتاب کا علم ہے، وہ منتقل کرنا چاہتا ہے، اسے ضرورت ہے۔ اعلان اس لیے کیا، بلایا اس لیے کہ تاکہ یہ واضح ہو جائے، تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ رسول خدا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو یاد فرما رہے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ وہ سامنے تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہماری تاریخ میں ایسے واقعات ہیں۔ اچھا جی، وہ تو سامنے کھڑے ہوں گے تو ایسی کیا بات ہے، اگر ہم سامنے ہوتے تو ہمیں علم مل جاتا۔ نہیں، امیر المومنین یہ حکمت پروردگار عالم ہے، امیر المومنین وہاں موجود نہیں ہے، امیر المومنین وہاں حاضر نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں علی کہاں ہے، علی کو بلا رہے ہیں، علی آشوب چشم میں مبتلا ہیں۔ امیر المومنین، ابھی ہم نے کہا نا صراط مستقیم کیا ہے، جو کلام مجید کے اسرار اور رموز سے آگاہ ہوتا ہے، اس کے لیے زمین کے فاصلے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، اس کے لیے زمین کے فاصلے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ وہ رسول آواز دینے والے ہیں، یہ علی لبیک کہنے والے ہیں رسول کی آواز پر، یہ علی رسول کو سلام کرنے والے ہیں، رسول کو ہادی ماننے والے ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ اب اگر رسول نے بلایا ہے تو یقیناً وہاں میری ضرورت ہے۔ اب امیر المومنین وہاں پہنچتے ہیں، واقعہ آپ سب کو معلوم ہے، امیر المومنین کے ہاتھوں میں علم دیتے ہیں، اور 39 دن گزرنے کے بعد دیتے ہیں۔ کچھ دن گزر چکے ہیں، ایام گزر چکے ہیں، اب لوگ حیران ہیں کہ یہ علم اس کو دے رہے ہیں۔ تو رسول ہے، مجھے خیبر بتانا مقصود نہیں ہے، مجھے مقصود یہ ہے کہ صراط مستقیم کا پتہ وہ دے گا، صراط مستقیم کا نشان وہ دے گا جسے خود پتا ہو کہ جانا کہاں ہے۔ تو علی وہ ہیں جو یہ فرماتے ہیں کہ میں زمین کے راستوں سے بہتر آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، میں واقف ہوں آسمان کے راستے کیسے ہیں، میں واقف ہوں کہ آسمان میں کون سی منزل کہاں ہے، پہلے آسمان پہ کیا ہے، دوسرے آسمان پہ کیا ہے، تیسرے آسمان پہ کیا ہے، چوتھے آسمان پہ کیا ہے، پانچویں آسمان پہ کیا ہے، ساتویں آسمان کے کون سے راز ہیں۔ تو وہ جو ہمیں وہاں پہنچانے والے ہیں، جو قیامت میں ہم جو سب جمع ہوں گے، کہاں جمع ہوں گے، ہم لقائے پروردگار چاہیں گے، ہم پروردگار کا قرب چاہیں گے۔ تو علی وہ ہے جو اس منزل سے آشنا ہے، علی وہ ہے جو اس نشان سے آشنا ہے، وہ ہمیں پہنچائیں گے۔ تو صراط مستقیم کون ہے؟ ہمارا امام ہے، امام اول امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ظاہر ہے کہ ہمارے پہلے امام ہیں، یہی نشان منزل ہیں، یہی ہمیں
نشان بتانے والے ہیں. اسی لیے جب ہم دعا کرتے ہیں الحمدللہ اپنے ماں باپ کو دعا دیجئے, اپنے اسلاف کو دعائیں دیجئے جنہوں نے ان کی محبت ہمارے رگو پے کے اندر جو ان کی محبت دوڑ رہی ہے, تو شکر گزار ہو جائیں, اپنے والدین کے شکر گزار ہو جائیں, اپنے ماں باپ کے شکر گزار ہو جائیں. عقیل مولانا عقیل بہت ہی خوبصورت ایک شعر کہتے ہیں کہ سن کر میں نام علی مسکرایا یوں عقیل, پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے. ہر کسی کو دولت عشق علی ملتی نہیں, ہر کسی کو دولت عشق علی ملتی نہیں, پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی. پہلے ماں کو صاحب کردار, ہر کسی کو نہیں ملتی یہ دولت, ہر ایک کو ملنے والی نہیں ہے. آپ خوش نصیب ہیں, آپ خوش نصیب ہیں. خدا کا شکر سجدہ ریز ہو جائے, پروردگار تو نے ہمیں صراط مستقیم کا پتہ دیا. اسی لیے ہم جب سورہ حمد پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ پروردگار ان کی محبت جو تو نے ہمیں عطا فرمائی ہے, صراط مستقیم جو تو نے ہمیں عطا فرمائی ہے, اس پر ہمیں قائم رکھ. صراط مستقیم پر ہمیں قائم رکھ. ہم صراط مستقیم پر ہیں کیونکہ ہم 12 ائمہ اطہار کو ماننے والے ہیں, کیونکہ ہم اس کے ماننے والے ہیں جس کے لیے پیغمبر نے بتایا کہ نشان منزل یہ بتائے گا. میں تو کتاب کا لانے والا ہوں, پیغمبر ہوں, میسنجر ہوں, میں تو پیغام لانے والا ہوں. تو پیغام لانے والی ذات میری ہے. یہ منزل تک لے جانے والا یہ علی ہے, منزل تک لے جانے والا تمہارا امام ہے. اس کے قافلے میں شامل ہو جاؤ, اس کے راستے پر چلو, اس کے ساتھ ہو جاؤ, اس کے ہمراہ ہو جاؤ. جس نے اس کے قافلے کو چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گیا, وہ برباد ہو گیا, وہ تباہ ہو گیا. اور ہم نے دیکھا کہ واقعاً جس نے اس کے راستے کو چھوڑ دیا وہ تباہ ہو گیا, وہ برباد ہو گیا. عزاداران مظلوم کربلا, آج ہم زیادہ وقت آپ کا نہیں لیں گے. وہ قافلہ امام حسین یہ بھی تو صراط مستقیم ہے, یہ بھی تو رہبر ہیں, یہ بھی تو منزل تک پہنچانے والے ہیں. حسینی قافلہ چل رہا ہے, حسینی قافلہ مدینے سے چل رہا ہے. عزاداران امام, الفاظ نہیں ہیں ہمارے پاس, الفاظ نہیں ہیں جو اس غم کو بیان کریں, اس غم کو بیان کریں جہاں تنہائیاں تھیں, جو جناب امام حسین علیہ السلام کے اوپر گزری ہے مدینہ کو چھوڑتے ہوئے. جب مدینہ کو چھوڑ رہے تھے, آپ سب کو معلوم ہے, تاریخی پس منظر آپ سب کو معلوم ہے, تھوڑا سا بیان کر دیتی ہوں کہ جب ولید کے پاس خط آیا ہے یزید ملعون کا, اور اس نے یہ کہا کہ امام حسین, اور یہ سب جانتے ہیں کہ معاویہ نے اپنی موت کے وقت یزید کے اوپر یہ آشکار کر دیا تھا کہ ہر حال میں تمہیں ان 4 افراد سے بیعت لینی ہے. امام حسین علیہ السلام کی بیعت کا جو تقاضا ہے, ظاہر ہے ہر سال ہم سنتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت جو تھی وہ اس انداز سے تھی کہ اگر تم بیعت نہیں کرو گے تو تمہاری سلطنت ختم ہو جائے گی. اور یزید کے اوپر ظاہر ہے کہ یہ واضح ہو چکا تھا. چنانچہ اس نے ولید کو خط لکھا اور ولید سے یہ کہا کہ حسین جہاں بھی ہوں یا تو ان سے بیعت لے لو یا ان کا سر اتار کر میرے پاس بھیج دو. ولید تھوڑا سا ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ سافٹ اس کا دل تھا, لیکن بہرحال احترام امامت اور ہیبت امام اس کے اوپر اس قدر زیادہ تھی کہ اس نے طلب کیا امام حسین علیہ السلام کو. امام مظلوم ولید کے دربار میں آئے. مروان کون ہے؟ مروان کا جو باپ تھا اسے رسول خدا نے مدینے سے نکال دیا تھا. یہ مدینہ سے نکالا ہوا تھا اور رسول خدا نے اس پر حکم لگایا تھا. دوسری خلافت میں, مسلمانوں کی دوسری خلافت میں یہ واپس مدینے آ گیا تھا. حالانکہ جو رسول جس کو حرام قرار دے دے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے, مگر بہرحال وہ سیاسی تقاضے تھے. اور جو بھی تھا, مروان وہاں پر موجود تھا. امام حسین علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں. ولید یزید کا خط پڑھ کر سناتا ہے. امام حسین علیہ السلام ایک جملہ کہتے ہیں, وہ جملہ جو آج ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور آج ہمارے پاس سنہرے الفاظ سے لکھنے کے قابل ہے, اور یہ جملہ بار بار دہرایا جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اب آپ نے یہ فرق واضح کر دیا کہ حسین کون ہے. حسین صراط
مستقیم ہیں، حسین صراط مستقیم کا پتہ دینے والے ہیں، حسین وہ راستہ بتانے والے ہیں، حسین انسان کو کامیابی دلوانے والے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ مجھ جیسا، یہ نہیں کہا کہ میں حسین ابن علی، آپ نے کہا مجھ جیسا۔ تو اب جو بھی حسین جیسا ہے وہ باطل کے خلاف ہمیشہ اٹھے گا۔ یہاں ہمیں صرف یہی نہیں سننا ہے کہ صرف ہم مسائل سن کر آگے گزر جائیں۔ یہ وقت مومنات بہت سخت وقت ہے، یہ تو پہلا اسٹیپ ہے۔ یہ جو مصیبت آئی ہے نا ہمارے اوپر کہ ہم گھروں میں محصور ہو گئے ہیں، اور ہمارے اوپر یہ پابندیاں ہیں کہ ہم گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، ہم اس انداز میں مجلس اعضاء، ہم وہ اجلاس اس طرح سے نہیں بلا سکتے۔ ذرا تصور کیجئے اس وقت کے متعلق کہ اس وقت تو پھر ہمارے پاس میڈیا ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کر لیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے اور یہ سوچئے کہ اس وقت جناب مسلم کی کیا حالت ہوئی ہوگی، اس وقت کے جب جناب مسلم تنہا رہ گئے تھے۔ 18,000 افراد نے بیعت کی تھی حضرت مسلم کے ہاتھ پر، مگر اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ 18,000 افراد کہاں چلے گئے۔ کوئی میڈیا نہیں ہے، کوئی سیل فون نہیں ہے، کوئی مراسلہ نہیں ہے کہ کسی طرح سے حضرت مسلم ان سے یہ پوچھیں کہ کیوں جا رہے ہو، مگر آپ اندازہ لگائیے اس وقت کی تنہائی کا۔ تو یہ جو اسٹیپ ہے نا، یہ پہلا اسٹیپ ہے، اور اسی سے ہمیں درس لینا ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صرف سننا نہیں ہے، صرف واہ واہ نہیں کرنی ہے، صرف آنسو بہانے نہیں ہے۔ اب جو وقت ہے نا، معرفت کا وقت ہے، اب جو وقت ہے اٹھنے کا وقت ہے، اب جو وقت ہے وہ وقت ہے کہ جب ہم ہمگیر اسلام کی جو ضرورت ہے، ہم اس کے اوپر توجہ دیں اور یہ سوچیں کہ ہم نے اب تک کیا کیا ہے۔ اب تک جو ہم زندہ تھے تو ہماری زندگی کا مقصد کیا تھا؟ اب میری زندگی کا مقصد کچھ اور ہونا چاہیے۔ اب میری زندگی میں صراط مستقیم واضح ہونا چاہیے کہ مجھے کس راستے پر جانا ہے، منزل کا مجھے تعین کرنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ایک جملے سے یہ بتا دیا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، جیسا حسین اور جیسے حسین کے چاہنے والے، جیسا یزید اور جیسے یزید کے چاہنے والے۔ یزید جیسا کس قدر یعنی معرفت میں ڈوبا ہوا جملہ ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ یزید جو فاسق ہے، جو فاجر ہے، جو ہٹا ہوا ہے، منحرف ہے، صراط سے سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، ایک بھٹکا ہوا انسان ہے جو اپنی انا میں، اپنے آپ میں، اپنی شاہی میں، اپنے آرام میں، اپنی ان تمام آسائشوں کے اندر گھرا ہوا ہے، جس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف دنیا ہے۔ امام نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہم نے ابھی شروع میں آپ سے بیان فرمایا کہ صراط کے دو معنی ہیں، ایک دنیا میں صراط اور ایک صراط آخرت، ایک صراط دنیا، ایک صراط آخرت۔ تو یزید کے سامنے کون سا راستہ ہے؟ یزید نے جس صراط کا ذکر کیا گیا ہے، امام نے فرمایا کہ وہ تمہارا دنیا میں امام ہے۔ تو امام یزید کا کون ہو سکتا ہے؟ وہی ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس کلام مجید کا پورا علم ہو، جسے اپنے مسئلوں کے بارے میں نہ معلوم ہو، جو اپنے مسئلے، شرعی مسئلے حل نہیں کر سکتا ہو، وہ امت کے مسئلے کیا حل کرے گا؟ تو صاف واضح ہو گیا، امام علیہ السلام نے واضح طور پر بتا دیا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ظاہر ہے آپ کو واقعات معلوم ہے، امام علیہ السلام وہاں سے واپس آئے اور مدینے میں جب آپ اپنے گھر میں تشریف لائے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، امام مظلوم غم زدہ تھے، امام کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ بڑی حسرت کے ساتھ آپ نے مدینے کی گلیوں کی طرف نظر ڈالی، مدینے کی گلیوں کو دیکھا، جن قدموں سے آپ چل کر آ رہے تھے اس خاک کو دیکھتے جاتے تھے اور کچھ یاد کرتے جاتے تھے۔ یقیناً یہ یاد کر رہے ہوں گے کہ یہ وہ راستہ ہے جہاں اپنے بھائی کے ساتھ کھیلے ہیں، یہ وہ راستہ ہے جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلے پھرے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، امام مظلوم کی آنکھیں پرنم تھی۔ آپ تشریف لائے اور آپ نے گھر والوں کو اپنے ارادے سے آگاہ فرمایا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ حسین ابن علی اب مدینے کو چھوڑ رہا ہے، یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ امام مظلوم اپنے گھر والوں کو آگاہ کرنے کے بعد اپنی والدہ محترمہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مزار پر جاتے ہیں اور ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنگل میں دل کے پیاروں کی بستی بسائے گا،
اماں حسین اب نہ مدینے میں آئے گا، اماں لہو لہو جون دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں کی رسم دیکھنے چلو۔ عزاداران امام نے سامان سفر کو باندھنے کا اشارہ کیا، حضرت ابو الفضل العباس کو بلوایا۔ جناب حضرت ابو الفضل العباس کے ذمے کچھ ایسی ذمہ داریاں لگائیں کہ جناب ابو الفضل العباس اس میں مصروف ہو گئے۔ حضرت علی اکبر کو بلایا، حضرت علی اکبر کو بھی آگاہ فرمایا ان چیزوں کا انتظام فرماؤ۔ جناب حضرت علی اکبر نے انتظام کیا۔ عزاداران امام، پھر تاریخ یہ کہتی ہے اور کتابوں کے اندر یہ تحریر ہے کہ امام مظلوم 3 مرتبہ رسول خدا کی قبر مطہر پر گئے ہیں۔ 3 مرتبہ امام حسین رسول خدا کی قبر پر گئے، اور جانے کے بعد جب پہلی مرتبہ گئے تو بالکل اس طرح سے گئے جس طرح کوئی چھوٹا بچہ، کوئی معصوم بچہ اپنی ماں کی آغوش میں جاتا ہو۔ پیر آپ کے لڑکھڑا رہے تھے اور امام آہستہ آہستہ چلتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب گئے۔ آپ نے وہاں جا کر سلام عرض کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ کا نواسا، آپ کی بیٹی کا بیٹا میں حسین ابن علی ہوں، میں آپ کی قبر مطہر پر آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ نانا مجھ پر بہت شوق ہے، نانا مجھ پر بہت شوق ہے کہ میں آپ کی قبر مبارک کو چھوڑ دوں، مگر اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ اگر میں یزید کی بات مان لوں تو کفر ہے، اور اگر نہ مانوں تو ظاہر ہے کہ میرے لیے قتل ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ حرمت مدینہ پامال ہو جائے۔ نانا میں وعدہ طفلی نبھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دوسری روایت میں لکھا ہے کہ جب رسول خدا کی قبر مبارک پر آئے تو ایک مرتبہ آپ کے اوپر غنودگی کا عالم چھا گیا، اور غنودگی کی کیسی کیفیت ہو گئی، اور اس غنودگی میں امام مظلوم علیہ السلام نے رسول خدا کو دیکھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور اللہ کا رسول حسین ابن علی کے قریب آ کر امام فرماتے ہیں کہ میرے نانا نے میری آنکھوں کے درمیان میری پیشانی کو بوسہ دیا، مجھے سینے سے لگایا اور کہا، حسین تمہاری ماں اور تمہارے بابا اور تمہارے بھائی میرے پاس جنت میں ہیں اور تمہارے مشتاق ہیں۔ حسین حسین تمہاری شہادت سے ہی تمہیں وہ منزل ملے گی، تمہیں وہ مقام ملے گا۔ حسین آؤ، حسین آؤ کہ ہم تمہارے منتظر ہیں، اور یہ مقام جو جنت میں تمہارے لیے مخصوص کیا گیا ہے یہ تمہیں شہادت ہی کی بنا پر ملے گا۔ عزاداران امام، میرے مظلوم امام، میرے مظلوم امام رسول خدا کی قبر سے اٹھتے ہیں، اور رسول خدا کی قبر سے اٹھتے ہوئے ایک جملہ کہتے ہیں کہ نانا میرا جی نہیں چاہتا کہ میں آپ کی قبر مطہر کو چھوڑوں، اماں کی قبر کو چھوڑوں۔ یہ مدینہ وہ ہے جہاں آپ کی یادیں وابستہ ہیں، نانا یہ مدینہ چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ عزاداران امام، اس کے بعد امام نے طاہرانہ نگاہیں ڈالی، روضہ رسول پر طاہرانہ نگاہیں ڈالی، فضائے مدینہ کو دیکھا، روضہ رسول سے نکلے، زمین مدینہ پر، خاک مدینہ پر قدم رکھتے جاتے تھے، رسول خدا کو یاد کرتے جاتے تھے، بابا علی مرتضیٰ کو یاد کرتے جاتے تھے، بھیا حسن کو یاد کرتے جاتے تھے، اور یہ کہتے جاتے تھے، اے خاک مدینہ اب حسین پلٹ کر نہیں آئے گا، اب حسین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس مدینے سے رخصت ہو رہا ہے۔
बस अज़ादारान इमाम इमाम मज़लूम ने सामान्य सफ़र बांधने की हिदायत की। अलगरज ये है कि काफ़िला तैयार हो गया। बाज़ रिवायतों ने लिखा है कि वलीद के ख़त के बाद 2 दिन आपने क़याम किया। बाज़ रिवायतों में लिखा है कि नहीं, जैसे ही वलीद ने ख़त पढ़ा और इमाम को यज़ीद की बैत से मुताल्लिक़ आगाह फरमाया, इमाम अलैहिस्सलाम ने रख़्त सफ़र बांध लिया। हमें इससे बहस नहीं है कि इमाम 2 रातें रुके या 1 रात रुके, मगर जब चले तो आलम ये था कि मदीने में वो घर, वो गलियां जहाँ अली अकबर चलते थे, जहाँ अब्बास की आवाज गूंजा करती थी, जहाँ बनी हाशिम के बच्चे खेला करते थे, जिन गलियों में ओलो मोहम्मद चला करते थे, अब ये गलियां सुनसान हो रही है। अब ये काफिला रुखसत हो रहा है। बस इमाम ने सबको रुखसत किया। घर के बाहर अमारियां बना मंगवा ली गई। हजरत अबुल फजल अब्बास ने अमारियों का इंतजाम फरमाया। अली अकबर आगे बढ़ते हैं, इमाम मजलूम फरमाते हैं, अब बीवियों को सवार करो। अरे ये मंजर इंतहाई दुश्वार गुजार था, जब बीवियों को अमारियों में सवार कराया जा रहा था। उम्मे फरवा आगे बढ़ती है, एक मर्तबा कासिम आगे बढ़ते हैं, हसन के लाल आगे बढ़ते हैं, अकबर आगे बढ़ते हैं, बड़ी मेहरबानी के साथ, बड़े एहतराम के साथ चची को सवार कराते हैं, उम्मे फरवा को सवार करवाते हैं। अज़ादारान इमाम, बीवियां बढ़ती जाती है, जानू रखा जाता है, अब्बास आगे बढ़ते हैं, अपने जानू बिछा देते हैं। जनाब ज़ैनब सवार हो गई, अज़ादार उम्मे कुलसूम सवार हो गई। एक वक्त ऐसा आया, उम्मे रबाब को सवार कराया जाने लगा। हुसैन की दुख्तार दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। अज़ादारों, एक मर्तबा फातिमा कहती है, ए बाबा अगर इजाजत हो कुछ देर के लिए अपने शशमाहे को, अपने 10 दिन के भाई को मैं अपनी गोद में ले लूं, अली असगर को अपनी गोद में ले लूं। अज़ादारों, इमाम मजलूम ने इजाजत दी। अली असगर उस वक्त 10 दिन के थे। 10 रजब को अली असगर की विलादत है, 28 रजब को इमाम ने मदीना छोड़ा है। अज़ादारों, जनाब फातिमा सुगरा ने अली असगर को अपनी आगोश में ले लिया, बच्चा बहन की आगोश में आ गया। अब जब इमाम इरशाद फरमाते हैं, अब रुखसत का वक्त आ गया, अब ज्यादा वक्त नहीं है। अज़ादारों, फातिमा सुगरा से फरमाते हैं, फातिमा असगर को वापस दे दो। जनाब फातिमा कहती हैं, अगर असगर आ जाएं तो आप जरूर ले लें। उम्मे रबाब फिर आती है, अली असगर के लिए हाथ फैलाती है, अली असगर बहन से चिमट जाते हैं। ए मेरी बहनों, आपके घरों में भी बच्चे होंगे, आपने भी बच्चे देखे होंगे। घर में जब छोटा बच्चा आ जाता है, उससे खुद ब खुद प्यार हो जाता है। बच्चा अपनी मासूम हरकतों की वजह से सबका प्यारा होता है, सबका दिल चाहता है उसे अपनी आगोश में ले ले। अल्लाहू अकबर। फातिमा अली असगर से बहुत मानूस है, अभी सिन बहुत छोटा है, मगर घर की रौनक है। अज़ादारों, बीबी की गोद में नहीं जाते, माँ की गोद में अली असगर वापस नहीं जाते। एक मर्तबा इमाम आगे बढ़ते, आगे बढ़कर अपने हाथ बढ़ाते हैं, असगर नहीं आते। इमाम एक मर्तबा बढ़कर असगर के कानों में कुछ कहते हैं, शायद यही कहा हो, असगर वादे तिफली को निभाना है, असगर तुम्हारे बगैर शहादत मुमकिन नहीं है, शहादत नामा मुकम्मल नहीं होगा। बस असगर ने जो ये सुना, बकर हुसैन की आगोश में
میرے مولا نے علی اصغر کو ام رواب کی آغوش میں دیا، قافلہ روانہ ہونے لگا، جناب فاطمہ صغرا قافلے کی اڑتی ہوئی دھول کو دیکھ رہی ہے، آواز دیتی ہے، اکبر ہمیں لینے کب آؤ گے، اے چچا ہمیں لینے کب آؤ گے؟ ارے فاطمہ کا انتظار رہ گیا، حسین اپنی قتلگاہ میں پہنچنے کے لیے بےتاب ہے۔ حسین نے محرم الحرام کا چاند سفر میں دیکھ لیا۔ اے عزادارو، آپ نے محرم الحرام کا چاند دیکھا، میرے مولا نے جب چاند دیکھا نا، دیکھا ہلال ماہ محرم جو راہ میں تلوار چل گئی شہیدی کی نگاہ میں۔ عزادارو، میرے مولا نے جب محرم الحرام کا چاند دیکھا نا، شہ نے جب چاند محرم کا سفر میں دیکھا، محضر قتل رقم 1 میں دیکھا، بلجبی نے فلک ظلم سیر میں دیکھا، موت کو لوٹ مچاتے ہوئے گھر میں دیکھا، سرخی خون شفق قلب کو گرمانے لگی، شام عاشور کی تصویر نظر آنے لگی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بار اللہ ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خدایا تیرے لیے حمد ہے، وہ حمد جو شکر گزار بندے مصائب میں کیا کرتے ہیں۔ شکر ہے پروردگار کا اس مصیبت پر بھی۔ خدایا مجھے حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب کر جب تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اور مجھے اپنی بارگاہ میں ثبات قدم عنایت فرما، امام حسین کے ساتھ اور ان کے اصحاب کے ساتھ جنہوں نے اپنی جان امام حسین علیہ السلام کے حضور میں قربان کر دی۔ بار الہ پروردگار، جو مومنین و مومنات بیمار ہے رب العالمین، انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ خصوصیت کے ساتھ سید اسد کاردار کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، سید حسین حیدر کو صحت تندرستی عطا فرما، ننھی بیبی حضرت علی اصغر کا واسطہ ہے میرے مولا پروردگار، آئمہ بطول کو صحت تندرستی عطا فرما۔ آپ اپنے اپنے جو بھی بیمار ہیں ان سب کے نام لے لیجئے رب العالمین۔ اس مجلس عزا کے صدقے میں پروردگار رب العالمین ان تمام بیماروں کو شفا، یاسمین جیوانی کو صحت تندرستی عطا فرما، بار الہ عالیہ عباس کو صحت تندرستی عطا فرما، اور جتنے بیمار ہیں رب العالمین ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ بار الہ جو رزق و روزی کے لیے پریشان ہے اور خصوصیت کے ساتھ اس مصیبت میں، اس وبا کی صورت میں پروردگار جن کی نوکریاں ختم ہو گئی ہیں، جن کے کاروبار مان پڑ گئے ہیں، بار الہ پروردگار امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں، کربلا والوں کے صدقے میں میرے معبود ان کے رزق و روزی میں برکت عطا فرما یا رب العالمین یا رحم الراحمین۔ ہمارے مرحومین کو بھی اس مجلس کا ثواب عطا فرما، ان آنسوؤں کا ثواب عطا فرما۔ بار الہ جلد سے جلد اس وبا کا خاتمہ فرما دے، بر پروردگار میرے معبود جلد سے جلد اس مصیبت کو ہم سب سے دور فرما دے۔ بار الہ جہاں جہاں بھی اور جس جس گھر میں بھی، ہر گھر میں جہاں مومنین و مومنات کے فرش عزا بچھا ہے میرے پروردگار میرے معبود، ان سب کو ہر بلا سے، آفت سے، مصیبت سے اپنی پناہ میں رکھنا۔ تمام مرحومین مومنین و مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں رب العالمین ان سب پر اپنا فضل و کرم نازل فرما، ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ بار الہ ہمیں دنیا میں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور توفیق دے کے آخرت میں پروردگار پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزر جائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، وسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔